بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا للفساد، وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكما فيكون الفسخ امتناعا منه. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، چونکہ یہ بے فاسد ہے اور اس کے اندر فساد موجود ہے، لہذا اس فساد کے پیش نظر متعاقدین میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس عقد کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ قبل القبض ہوگا یا بعد القبض ہوگا، قبل القبض ہوگا یا بعد القبض ہوگا۔ اگر قبل القبض ہے تو پھر متعاقدین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ بے کو فسخ کر دیں۔ البتہ اب دوسری کی موجودگی لازمی ہے یا نہیں، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوسرے کی موجودگی لازمی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دوسرے کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ فسخ کر سکتا ہے کیونکہ یہ فساد پر مشتمل ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ فساد کو ختم کر لے، لہٰذا دونوں کو اختیار ہے۔ اگر بعد القبض ہو تو پھر بھی فساد لازم ہے، لیکن پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فساد ہے یہ ظلم عقد کے اندر ہے، یعنی عقد کے رکن کے اندر، عقد کی بنیاد کے اندر کوئی فساد پایا جا رہا ہے، یا عقد کے سلوک کے اندر نہیں بلکہ وصف کے اندر فساد ہے۔ ظلم عقد کے اندر فساد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم، تو یہ ظلم عقد کے اندر فساد ہے۔ اور وصف عقد کے اندر فساد کا مطلب یہ ہے کہ جو رکن بے ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مبادلۃ المال بالمال تمام شرائط کے ساتھ ہے، لیکن ایک اضافی ایسی شرط لگا دی گئی ہے جو عقد کی اقتضاء کے خلاف ہے، جو عقد کی اقتضاء کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایسا عقد کہ یہ چیز میں آپ پر فروخت کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ مجھے اس کے اصل رقم کے ساتھ ساتھ کچھ قرض بھی دیں گے، فلاں چیز ہبہ کر دیں گے، یا کچھ دنوں تک مجھے کھانا کھلانا پڑے گا آپ کو، اس قسم کی جو شرطیں ہیں یہ شرط ہے، یہ فساد ہے، لیکن یہ فساد جو ہے نا صلب عقد کے اندر نہیں بلکہ وصف عقد کے اندر ہے۔ تو جو فساد صلب عقد میں ہو تو بعد القبض بھی دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ عقد کو فسخ کر دیں، اور جو فساد صلب عقد میں نہ ہو بلکہ وصف عقد میں ہو تو پھر جس کو اختیار ہوتا ہے صرف وہی، من لہ الشرط، اس کو کیا کر سکتا ہے؟ فسخ کرے گا۔ من جس کے لیے شرط نہ ہو وہ فسخ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر دونوں راضی ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخٌ، متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ اس کو فسخ کر دے، رفعا للفساد، فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ وَهَذَا قَبْلُ الْقَبْضِ ظَاهِرٌ، کہتے ہیں یہ بات قبضے سے پہلے تو بالکل ظاہر ہے کہ ہر ایک پر لازم ہے کہ عقد کو فسخ کر دے، لأنه لم يفد حکما، اس لیے کہ اس عقد نے اب تک کوئی حکم، کسی حکم کا فائدہ نہیں دیا، یعنی کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں بنا۔ فیکون الفسخ امتناعا منه، لہذا فسخ کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ ہر ایک کسی دوسری چیز کے مالک بننے سے رک جائے، کہ میں مبیع کا مالک بنتا ہوں فاسد ذریعے سے لہذا میں نہیں بنتا، یا میں سمن کا مالک بنتا ہوں فاسد ذریعے سے لہذا میں نہیں بنتا، اپنے آپ کو روک دیتا ہوں، تو قبل القبض بالکل ظاہر ہے۔ وَقَدَا بَعْدُ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، یہی حکم بعد القبض بھی ہوگا، لیکن اس صورت میں اذا كان الفساد في صلب العقد، جب فساد صلب عقد کے اندر ہو، صلب عقد کے اندر فساد ہو، لقوته، اس لیے کہ جب صلب عقد کے اندر فساد ہوتا ہے نا تو وہ فساد قوی تر ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ، اگر فساد شرط زائد کی وجہ سے ہو، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ فساد ہے وصف عقد میں، صلب عقد میں نہیں، وصف عقد میں، صلب عقد میں نہیں، تو فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ عَلَيْهِ، تو جس شخص کو یہ شرط حاصل ہے، جس شخص کو اس شرط میں فائدہ ہے، وہ شخص
جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ عقد کو فسخ کر سکتا ہے. لقوت العقد، اس لیے کہ قبضے کے بعد اب عقد قوی تر ہو چکا ہے. الا انه لم يتحقق المرادات فی حق من له شرط، البتہ چونکہ مرادات یعنی دو طرفہ رضامندی متحقق نہیں ہوئی فی حق من له شرط، اس شخص کے حق میں جس نے اپنے لیے شرط رکھی. جس نے کیا کی؟ اپنے لیے شرط رکھی. تو گویا کہ جس نے شرط رکھی ہے نا تو وہ اس شرط کے بغیر رضامند نہیں ہے، اس شرط کے بغیر رضامند نہیں ہے، لہذا فسخ کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہوگا، فسخ کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہوگا. قال فإن باعه المشتری نفذ بيعه، اگر مشتری اس مقبوض چیز کو جو بیع فاسد کے طور پر اس نے خریدی ہے آگے بیچ دے، نفذ بیعه تو اس کے بیع نافذ ہو جائے گی، یعنی اس کی یہ بیع درست ہوگی. لأنه ملکه، اس لیے کہ وہ اس کا مالک بن چکا ہے. فملک التصرف فيه، اور جب وہ اس کا مالک بن چکا ہے تو اس کے اندر تصرف کا بھی وہ مالک بن چکا ہوگا. جب کسی چیز کے نفس کا وہ مالک ہے تو اس چیز کے اندر تصرف کا بھی وہ مالک ہوگا، اور جب تصرف کا مالک ہے تو آگے اس کو فروخت کر سکتا ہے. وسقط حق الاسترداد، اور اب واپسی کا جو حق ہے، بائیں کو واپسی کا جو حق حاصل ہے، واپس مانگنے کا جو حق حاصل ہے، اب وہ حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. بائیں اس کو نہیں مانگ سکتا. کیوں؟ لتعلق حق العبد بثانی، اس لیے کہ عقد ثانی کی وجہ سے اب کسی اور آدمی کا حق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے. بھائی جب میں نے عقد فاسد کرتے ہوئے ایک چیز آپ سے لے لی اور اس پر قبضہ کر لیا، تو ہمارے مسلک کے مطابق میں اس چیز کا مالک بن گیا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی قیمت آپ کو ادا کر دوں، میں اس کی قیمت آپ کو ادا کر دوں. جب میں اس کا مالک بن گیا تو اس کے اندر تصرفات کا بھی میں مالک بن گیا. اب میں نے اس کو آگے فروخت کر دیا. جب آگے فروخت کر دیا تو اس مبیع کے ساتھ اس دوسرے آدمی جس پر اس کو میں نے فروخت کر دیا ہے اس کا حق بھی اس مبیع کے اندر ثابت ہو گیا، اور اس کا حق بھی اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو گیا. لہذا اس دوسرے آدمی کے حق کے تعلق کی وجہ سے اب پہلے والے عقد کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، پہلے والے عقد کو فسخ نہیں کیا جا سکتا. وَنَقَضَ الْأَوَّلِ لِحَقِّ الشَّرْعِ، ہاں جو پہلے والا عقد ہے اس کو جو ہم توڑ دیتے ہیں تو وہ تو شرع کے حق کی وجہ سے. بھائی بیع فاسد کی واپسی کا جو حکم ہے یہ شرعی حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ یہ شریعت کا حق ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے عقد فاسد کر دیا ہے، لہذا اس عقد کو توڑ دو، ختم کر دو. یہ شریعت کا حق ہے. اور جب آپ نے آگے بیچا تو اب غیر آدمی کا، ایک بندے کا، ایک انسان کا حق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو گیا. تب دو حقوق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو گئے، ایک ہے حق شرع اور ایک ہے حق العبد. ایک ہے حق شرع اور دوسرا کیا ہے؟ حق العبد. اور جب حق شرع اور حق عبد آپس میں ٹکرانے لگ جائے تو پھر انسانی جو حق ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. انسانی جو حق ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے. لہذا انسانی حق کو یہاں ترجیح دی جائے گی اور عقد برقرار رکھا جائے گا، واپس نہیں کیا جائے گا، واپس نہیں کیا جائے گا. وحق العبد مقدم، کہتے ہیں بندے کا حق مقدم ہے، لحاجتی، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے اور شرعیت کسی کے محتاج نہیں ہے. لہذا جہاں ٹکراو آ جائے حق العبد میں اور حق الشرع میں تو حق العبد کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ محتاج ہے اور شریعت محتاج نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا عقد ہے جو میں نے کیا ہے آپ کے ساتھ وہ عقد فاسد ہے. وہ عقد فاسد اپنے ذات کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن وصف کے اعتبار سے درست نہیں. تو اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے. اس میں کیا ہے؟ کمزوری ہے کہ ذات کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن وصف کے اعتبار سے درست نہیں ہے. ایک پہلو سے صحیح، دوسرے پہلو سے صحیح نہیں. وَالثَّانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، جبکہ دوسرا عقد جو ہے وہ اپنے ذات کے اعتبار سے بھی مشروع، اپنے وصف کے اعتبار سے بھی مشروع، اپنے ذات کے اعتبار سے بھی صحیح اور اپنے وصف کے اعتبار سے بھی صحیح. لہذا دوسرا والا عقد
پہلے والے عقد سے مضبوط ہے، مستحکم ہے، ٹھیک ہے. فلا يعارضه مجرد الوصف، لہذا صرف وصف اس عقد کا معارضہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک کے اندر ایک مشروع بذات ہے، بالوصف نہیں، اور دوسرا بالوصف بھی ہے، بذات بھی ہے. تو جو بذات ہے، بذات بھی مشروع ہے اور بالوصف بھی مشروع ہے، اس کا مقابلہ وہ عقد نہیں کر سکتا جو بالوصف مشروع نہیں ہے، جو بالوصف مشروع نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ حَصَلَ، دو دلائل. تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِالتَّسْلِيطِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں جو مشتری نے مبیع کے اوپر قبضہ کیا ہے، یہ قدرت اس کو بائع نے دی ہے. یہ قدرت کس نے دی ہے؟ آپ نے میرے ساتھ عقد فاسد کر دیا اور مبیع میرے سپرد کر دیا اور میں نے مبیع کے اوپر قبضہ کر دیا. تو یہ قبضہ آپ کی تسلیط کی وجہ سے، آپ نے مجھے قدرت دی تو میں نے قبضہ کر دیا. اگر آپ مجھے قدرت نہ دیتے تو میں قبضہ نہ کر پاتا. لہذا جب یہ آپ کی طرف سے بات خود پائی جا رہی ہے تسلیط، تو اب آپ واپس نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سعی، کوشش لازم آتی ہے اس چیز کے توڑنے میں جو چیز آپ نے خود تکمیل تک پہنچائی ہے، جو چیز آپ نے خود کمال تک پہنچائی ہے. اب اس چیز کو آپ خود توڑ رہے ہیں، ایسا کرنا باطل ہے. ایک کام جب آپ نے خود کر دیا، اب اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اب اس کو توڑنے کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیا ہے؟ بخلاف تصرف المشتری فی الدار المشبوعۃ، بخلاف مشتری کے تصرف کرنے کا فی الدار المشبوعۃ، مشبوعات گھر کے اندر. کیا مطلب؟ میں نے ایک گھر لے لیا ان کے پڑوس میں، اور انہوں نے جیسے ان کو پتہ چلا کہ بھئی میں نے ان کے پڑوس میں گھر لے لیا ہے، تو اسی گھر پر انہوں نے شبے کا دعویٰ کر دیا. اسی گھر پر انہوں نے کیا کر دیا؟ شبے کا دعویٰ کر دیا. میں نے جلدی اس گھر کو آگے فروخت کر دیا. میں نے کیا کیا؟ آگے فروخت کر دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا. تو پھر جس طرح اوپر والا مسئلہ ہے نا کہ آگے فروخت کر دیا، تو پھر ہونا چاہیے کہ بائع واپس نہ مانگ سکے. جس طرح کے اوپر مانگ بھی نہیں سکتا، اوپر ذکر ہوا نا بھائی کہ اگر مشتری نے مبیع کو آگے فروخت کر دیا تو بائع اول جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کا حق کی استرداد جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اسی بات کو بطور اعتراض کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہاں بائع اول کو حق کی استرداد باقی نہیں رہتا، یہاں شفیع کو دار مشبوعہ کے بیچنے، فروخت کرنے یا ہبہ کرنے کے بعد شبے کا حق بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. سمجھئے؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گھر لے لیا آپ کے پڑوس میں، آپ نے شبے کا مقدمہ درج کر دیا. جیسے مجھے پتہ چلا میں نے اس گھر کو آگے فروخت کر دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، تو میرا یہ ہبہ کرنا اور میرا یہ آگے بیچنا، اگر آپ چاہے تو یہ تصرفات ختم کر دیے جائیں اور گھر بطور شبہ کے آپ کو دے دیا جائے. سمجھئے؟ تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ یہاں شفیع کے خاطر جو تصرفات مشتری نے کیے ہیں ان تصرفات کو آپ توڑ دیتے ہیں، تو اوپر بائع کے خاطر بھی مشتری نے جو تصرفات کر دیے ہیں وہ تصرفات وہاں بھی توڑ دیا جائے. اب بتائیے سمجھ میں، یا تو وہاں بھی توڑ دیں اور یہاں بھی توڑ دیں جیسے کہ ہے مسئلہ، یا یہاں اگر بائع کے لیے نہیں توڑنا ہے تو پھر شفیع کو بھی یہ حق نہیں دینا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے خاطر مشتری کے جو تصرفات ہیں ان تصرفات کو توڑ دیا جائے. سمجھ گئے بھائی؟ مسائل بظاہر قریب ایک جیسے ہیں. پھر دوہرا دوں، دیکھیں
میں نے ایک چیز خریدی بیع فاسد کے طور پر، تو بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ عقد ختم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. لیکن میں نے عقد ختم کرنے کے بجائے اس چیز کو آگے فروخت کر دیا. سمجھ گئے؟ جب آگے فروخت کر دیا تو بائیں کو اب یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے پاس آ جائے اور کہے کہ ہم نے جو عقد کر دیا تھا وہ عقد فاسد تھا، لہذا میری مبی مجھے واپس کر دو، لہذا مجھے میری مبی کیا کر دو؟ واپس کر دو. یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو حق استرداد ہے میرے آگے بیچنے کی وجہ سے وہ حق استرداد ساقط ہو گیا. سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے پڑوس میں گھر خرید لیا، اس نے فوراً شبے کا دعویٰ کر دیا. جب اس نے شبے کا دعویٰ کر دیا تو میں نے اس گھر کو آگے فروخت کر دیا، یا میں نے اس گھر کو کسی کو ہبہ کر دیا. اب یہ اپنے شبے کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، لہذا میں نے جو تصرفات کر دیے ہیں، آگے فروخت کر دیا ہے یا ہبہ کر دیا ہے، وہ تصرفات توڑ دیے جائیں گے اور یہ گھر بطور شبہ کے اس کو دیا جائے گا. یہ گھر بطور شبہ کو اس کو دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو بائیں کو تو گھر نہیں دلایا جا رہا، شفیع کو گھر دلایا جا رہا ہے. بائیں کی خاطر میرے تصرفات توڑے نہیں جا رہے، شفیع کی خاطر میرے تصرفات توڑے جا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو معترض کہتا ہے یا تو شفیع کے کہنے پر بھی تصرفات کو مت توڑو، ٹھیک ہے، تاکہ بائیں اور شفیع دونوں برابر ہو جائیں، یا بائیں کے کہنے پر بھی تصرفات کو توڑ دو، جس طرح کہ تم شفیع کے کہنے پر تصرفات کو توڑ دیتے ہو، ختم کر دیتے ہو، اس طرح بائیں کے کہنے پر تصرفات کو توڑ دو. مسائل قریب قریب لگ رہے ہیں اور حکم دونوں کا الگ الگ ہے. سمجھ گئے؟ تو اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت فرماتے بخلاف تصرف المشتری فی الدار المشبوعات، دار مشبوعہ کے اندر مشتری کے تصرف کے برخلاف. دار مشبوعہ ہوا ہے جس کے اوپر شفیع کا دعویٰ ہو، جس کے اوپر کیا ہو. کیوں؟ لأن كل واحد منهما حق العبد، اس لیے کہ یہاں پر شفیع کا جو حق ہے وہ بھی حق العبد ہے. وہ بھی کیا ہے؟ حق العبد ہے. آگے مشتری نے جو اس کو فروخت کر دیا، اس گھر کے ساتھ جس آدمی کا حق متعلق ہو گیا ہے وہ بھی انسان ہے، عبد ہے. تو مشتری بھی حق، اور اس گھر کا خریدار جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی کیا؟ عبد. لہذا دو انسانوں کے حقوق آپس میں ٹکرانے لگ گئے. وہاں پر کس کس کا حق؟ حق الشرع اور حق العبد آپس میں ٹکرا رہا تھا، تو ہم نے حق العبد کو ترجیح دی. یہاں پر دو حقوق عبد آپس میں ٹکرا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اور جب حقوق عبد آپس میں ٹکراتے ہو تو جو حق پہلے سے ثابت ہے اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی کو. تو شفیع کا جو حق ہے وہ پہلے سے ثابت ہے، اور آپ نے جس کو گھر ہبہ کر دیا ہے موہوب لہو جو ہے، یا جس پر ہم نے گھر کو فروخت کر دیا وہ مشتری جو ہے، اس کا اس گھر کے ساتھ جو حق وابستہ ہو گیا ہے وہ شفیع کے حق کے بعد وابستہ ہو گیا ہے. لہذا شفیع کا حق مقدم ہوگا، شفیع کا حق مقدم ہوگا. جب شفیع کا حق مقدم ہوگا تو آگے جو مشتری نے تصرفات کر دیے ہیں وہ تصرفات اس شفیع کی خاطر توڑ دیے جائیں گے. اب آئی بات سمجھ میں؟ وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ، اور دونوں حقوق مشروعیت کے اعتبار سے برابر ہے. وَمَا حَصَلَ بِالتَّسْلِيطِ مِنَ الشَّفِيعِ، دوسری بات کہ بائیں نے جو مجھے گھر فروخت کیا تھا، کوئی چیز فروخت کر دی تھی، اس کے اوپر جو میں نے قبضہ کر دیا تھا وہ اس بائیں کی تسلیط کی وجہ سے کر دیا تھا. لیکن مشتری نے جو قبضہ کیا ہے وہ شفیع کی تسلیط کی وجہ سے نہیں کیا ہے. مشتری نے جو قبضہ کیا وہ تو بائیں کی وجہ سے کیا نا، بائیں کی تسلیط کی وجہ سے کیا. وہ قدرت اس کو شفیع نے نہیں دی، وہ قدرت اس کو شفیع نے نہیں دی ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ لہذا وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے تصرفات کر دیے، توڑ دے میرے لیے، تو توڑ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس چیز کا توڑنا لازم نہیں آتا جو کام خود اس کے سعی، اسی کی محنت، اسی کوشش سے
پائے تکمیل تک پہنچا ہو۔ بائیں اگر مطالبہ کرتا ہے تو اس میں کیا لازم آتا ہے؟ اس میں اس چیز کا توڑنا لازم آتا ہے جو کام اس نے خود کر دیا، جو کام کیا ہے؟ خود کر دیا۔ لہذا بائیں میں اور شفیع میں فرق ہے۔ بائیں کی خاطر مشتری کے تصرفات نہیں توڑے جائیں گے، لیکن شفیع کی خاطر مشتری کے تصرفات توڑے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ قال ومن اشترى عبدا بخمر او خنزير فقبضه واعتقه او باعه او وهبه وسلمه وهو جائز وعليه القيمه۔ ایک شخص نے غلام خریدا بخمر شراب کے بدلے میں، اور خنزیر یا خنزیر کے بدلے میں، فقبضه غلام کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، واعتقه پھر اس کو آزاد بھی کر دیا، او باعه یا اس کو آگے فروخت کر دیا، او وهبه یا ہبہ کر دیا، وسلمه اور صرف ہبہ بھی نہیں کیا بلکہ موہوب لہو کے سپرد بھی کر دیا، فهو جائز، تو یہ سارے کام جائز ہے۔ والی القیمہ، اب اس کے اوپر کیا دینا پڑے گا؟ قیمت دینی ہوگی۔ لما ذکرنا انه ملکہ بالقبض، اس لیے کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ آدمی اس مبیع کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد مالک بن چکا ہے۔ فینفذ تصرفات، جب وہ مالک بن چکا ہے تو اس کے تصرفات بھی نافذ ہوں گے۔ وبالاعتاق قد ہلکا، اور اعتاق کی وجہ سے گویا کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، اب واپس ہو ہی نہیں سکتی، فتلزمہ القیمت، تو قیمت دینی پڑے گی۔ وبالبیع والہبۃ انقطع الاسترداد، اور بیع ہبہ کی وجہ سے واپسی کا حق منقطع ہو گیا، جیسے کہ پہلے گزر چکا، علامہ مرہ۔ والکتابۃ والرہن نظیر البیع، کتابت اور رہن یہ دونوں بیع کے نظیر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ غلام خریدا بیع الفاسد کے طور پر، اور اس غلام کو آگے مکاتب بنا دیا، مشتری نے کیا بنا دیا؟ تو اب بائیں کا جو حق استرداد ہے وہ ختم، اور اس کا مکاتب بننا درست، اس کا مکاتب بننا درست۔ ورہن، رہن کا یہ مطلب ہے مجھ پر، میں نے آپ سے غلام خریدا بیع الفاسد کے طور پر، مجھ پر کسی کا قرضہ تھا، میں نے فوراً اٹھا کے اس کے پاس بطور رہن کے رکھ دیا، میں نے بطور رہن کے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں کہ بھائی مجھے غلام واپس کر دو، ہمارے درمیان جو عقد ہوا تھا وہ عقد فاسد تھا، لہذا واپس کر دو۔ کہتے ہیں یہ بیع کی طرح ہے، واپس نہیں کر سکتا، واپس نہیں کر سکتا۔ لأنہما لازمان، اس لیے کہ رہن اور کتابت یہ دونوں لازم ہوتے ہیں انسان کے حق میں۔ الا انہ یعود حق الاسترداد بعجز المکاتب وفق الرہن لزوال المانع، البتہ یہ حق کی استرداد پھر پلٹ کر آ جائے گا جب مکاتب پیسے کی ادائیگی سے عاجز آ جائے اور رہن مرتہن راہن کو واپس کر دے۔ میں نے یہ غلام بطور رہن کے ایک آدمی کے پاس رکھا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر پیسے تھے اور میں نے پیسے نہیں دیے تھے، تو میں نے کیا کیا؟ غلام کو بطور رہن کے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ اس مرتہن نے کیا کر دیا؟ اس نے مجھے کہا یار رہن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اس غلام کو واپس لے کر جائیں، یا میں نے اس کو پیسے دے دیے تو اس نے میرے رہن مجھے واپس کر دیا، ٹھیک ہے، لہذا وہ رہن کیا آ گئی؟ میرے ہاتھ میں واپس آ گئی۔ جب میرے ہاتھ میں یہ غلام واپس آ گیا تو جو بائع ہے اس کو حق استرداد دوبارہ حاصل ہو گیا، اس لیے کہ اب اس عبد کے ساتھ کسی اور انسان کا حق وابستہ نہیں رہا۔ لزوال المانع، اس لیے کہ مانع اب زائل ہو گیا، یعنی جو حق کی استرداد میں مانع بن رہا تھا، جو رکاوٹ بن رہی تھی، اب وہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ وہذا بخلاف الاجارہ، یہ اجارے کے برخلاف ہے، لأنها تفسخ بالاعذار، اس لیے کہ وہ عذر کی وجہ سے فسخ کر دیا جاتا ہے یا فسخ ہو سکتا ہے۔ ورفع الفساد عذر، اور فساد کو دور کر دینا یہ بھی ایک عذر ہے۔ ایک نمبر 2، ولأنها تنعقد شيئا فشيئا، دوسری بات یہ ہے کہ عقد اجارہ شے بشے رفتہ رفتہ منعقد ہوتا جاتا ہے، فیکون الرد امتناعا، لہذا یہاں پر جو رد ہے وہ امتناع۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میں نے ایک چیز آپ سے بطور عقد فاسد کے بیع فاسد کے لے لی، اور وہ چیز میں نے آپ سے لے کر کسی کو بطور اجارہ کے دے دی، کیا دی؟ کسی جگہ مزدور لگا دیا اس کو، یا وہ گھر تھا میں نے کسی کو کرائے پر دے دیا۔ اب آپ آئے اور آپ نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی ہم نے جو عقد کر دیا تھا وہ عقد فاسد تھا، لہذا آپ پر بھی لازم ہے کہ عقد کو توڑ دیں، مجھ پر بھی لازم ہے کہ عقد کو
توڑ دوں، لہٰذا میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اب میرا گھر مجھے واپس کر دیں۔ اب وہ گھر میں نے کیا کیا ہے؟ کرائے پر دیا ہے نا۔ تو اجارہ جو ہے وہ عذر کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے، اور یہاں اس گھر کے اندر فساد ہے، فساد ملک ہے، لہذا اس فساد کو ختم کرنے کے لیے عقد اجارہ کو توڑا جا سکتا ہے، عقد اجارہ کو توڑا جا سکتا ہے۔ جب توڑا جا سکتا ہے تو واپس بھی کیا جا سکتا ہے، تو عقد اجارہ کی وجہ سے بائع کا حق استرداد جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ایک نمبر دو، عقد اجارہ کے اندر ہوتا ہی ہے نا کہ اس میں چیز کا فائدہ انسان خریدتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو اجرت پر لیتا ہے۔ اب فائدہ جو چیز آپ اٹھا رہے ہیں نا، یک بار کی تو نہیں اٹھا رہے، رفتہ رفتہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے گھر کے اندر گزارا تو گویا کہ آپ نے ایک دن کا منافع اس سے حاصل کر لیا، دوسرا دن گزارا، دوسرے دن کا حاصل کر لیا، تیسرا دن گزارا، تیسرے دن کا حاصل کر لیا۔ اب چوتھے دن آئے نہیں، اس کا منافع آپ نے حاصل کیا نہیں، لہذا اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ عقد اجارہ لمحہ بلمحہ منعقد ہوتا جاتا ہے، منعقد ہوتا جاتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے ہم نے عقد اجارہ کر دیا، تو جس دن کا میں نے نفع اٹھایا تو گویا کہ اس دن کا عقد اجارہ ختم، اگلے دن کا دوبارہ عقد اجارہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہم نے بات ایک ساتھ کی ہے لیکن وہ لمحہ بلمحہ منعقد ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اگلے لمحے کے لیے آپ نے عقد اجارہ کو توڑ دیا، عقد اجارہ کو توڑ دیا۔ فیکون رد امتناعا، لہذا یہاں پر رد جو ہے یہ امتناع ہے، یعنی اگلے لمحے کے لیے عقد اجارے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ امتناع ہے۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، بیع فاسد کے اندر بائع کے لیے یہ جائز نہیں، کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ، کہ وہ مبیع کو روک کے رکھیں حتیٰ، یہ کیا چیز ہے؟ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ، اچھا، بائع کو یہ اختیار نہیں ہے فی البیع الفاسد، بیع الفاسد کے اندر اَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ، کہ مبیع کو لے لے حتیٰ يَرُدَّ الثَّمَنَ، یہاں تک کہ ثمن کو واپس کر لے۔ لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن، اس لیے کہ مبیع جو ہے یہاں پر دیکھیں ثمن کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ بیع الفاسد کے اندر ثمن تو نہیں آتا، قیمت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ قیمت آتی ہے، لہذا یہاں ثمن بول کر قیمت مراد، یا ثمن کا لفظ اس لیے استعمال کیا اگرچہ یہاں پر قیمت لازم آتی ہے لیکن وہ دونوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن کہتے ہیں، یا جو بھی چیز دے دی جاتی ہے ثمن سمجھ کر دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے کیا ہے یا ثمن کا لفظ استعمال کیا، ورنہ حقیقت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ قیمت ہونی چاہیے تھی۔ لأن المبيع مقابل به، اس لیے کہ مبیع ثمن کے مقابل ہے، فیصیر محبوسا به، لہذا یہ جو مبیع ہے یہ قیمت میں محبوس رہے گا، کر رہن، جیسے کہ رہن ہے۔ وَإِن مَاتَ الْبَيْعُ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ۔ دیکھیں بائع نے کیا کر دیا، ایک چیز بیع فاسد کے طور پر کسی پر فروخت کر دی۔ اب عقد فاسد تو واجب الفسخ ہوتا ہے نا، اب اس نے فسخ کیا، فسخ کرنے کے بعد کہا کہ بھئی میری مبیع مجھے واپس کر دو، میری مبیع مجھے واپس کر دو، تو بتلاتے ہیں کہ بھائی بائع مبیع کا مطالبہ تب کرے گا جب ثمن واپس کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ثمن واپس کرے گا۔ جب تک ثمن واپس نہیں کرے گا تو بائع کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ مشتری سے مبیع کو لے لے، مشتری سے مبیع کو لے لے، یہی مطلب ہے۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، بائع کے لیے جائز نہیں ہے بیع فاسد کے اندر أَن يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، کہ مبیع کو مشتری سے لے لے اور ثمن واپس نہ کرے، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں ثمن واپس کر دے
اور پھر مبی کو اس سے مانگ سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ لأن المبيع مقابل به، اس لیے کہ مبی جو ہے ثمن کے مقابل میں ہے، فيصير محبوسا به، لہذا مبی جو ہے وہ مشتری کے ہاتھ میں محبوس ہوگی ثمن کے بدلے میں۔ کررہن، جیسے کہ رہن مرتہن کے پاس قرض یا کسی دین کے بدلے میں محبوس ہوتی ہے، تو جب تک راہن مرتہن کا قرض ادا نہ کرے، دین ادا نہ کرے، تب تک مرتہن اس رہن کو اپنے پاس روک سکتا ہے۔ تب تک کیا ہے؟ اسی طرح بیع الفاسد کے اندر مشتری اپنے پاس مبیع کو اس وقت تک روک سکتا ہے جب تک بائع اس کو اس کے پیسے واپس نہ کرے۔ وَإِن مَاتَ الْبَائِعُ، اگر بائع مر گیا، فَلِلْمُشْتَرِي حَقُّ بِهِ، تو مشتری ہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، یہاں تک کہ اپنے ثمن کو حاصل کر لے، وصول کر لے۔ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، اس لیے کہ بائع کی زندگی میں پہلا حق اس مشتری کو اس مبیع پر حاصل تھا، تو بائع کے مرنے کے بعد بھی اس مبیع پر مشتری کو اس کا حق حاصل رہے گا۔ فقد اعلی ورثتی و غرمائه بعد وفاتی، اسی طرح اس کے ورثہ کے خلاف بھی اور غرماء اس کے دیگر قرض خواہوں کے خلاف بھی اس کو تقدم حاصل رہے گا۔ سمجھ گئے بھائی بائع جب زندہ تھا تو مشتری کو حق تھا کہ اس مبیع کو اپنے پاس رو کے رکھتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بائع مر جائے تو مشتری کو اس کے ورثہ کے خلاف بھی یہ حق حاصل ہے کہ مبیع اپنے پاس روک کے رکھے۔ وہ غلاماں کا مطلب یہ ہے کہ اس بائع کے اگر قرض خواہ ہے اور وہ لوگ اپنا قرض مانگتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ قرض خواہوں میں شامل ہو گئے نا بھائی، یہ بھی قرض خواہوں میں شامل ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پہلے سے مبیع ہے، اس مبیع کو اپنے قرض میں روک سکتا ہے، اس مبیع کو اپنے قرض میں کیا کر سکتا ہے؟ روک سکتا ہے۔ وہی زیادہ اس بات کا مستحق ہے۔ کر راہن، جیسے کہ راہن زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ثم ان كانت الدراهم مطلما قائمة يأخذها بعينها، پھر اس مشتری نے اس مبیع کے بدلے میں جو ثمن دے دیے تھے وہ بائع کے پاس اسی نوٹوں کے ساتھ اسی صورت میں موجود تھے۔ يأخذها بعينها، تو بعینها جو پیسے اس نے دے دیے تھے وہی پیسے لے گا۔ کیوں؟ لأنها تتعین فی البیع الفاسد، اس لیے کہ پیسے بیع الفاسد کے اندر متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ وہ الاصح، یہی قول صحیح تر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیع الفاسد کے اندر پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پیسے متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، وہی صحیح ہے۔ لأنه بمنزلۃ الغصب، اس لیے کہ یہ جو پیسے ہیں بمنزلہ غصب کے ہیں، اور غصب میں پیسے متعین ہو جاتے ہیں، لہذا یہاں پر بھی کیا ہوں گے؟ متعین ہوں گے۔ وَإِن كَانَ مُسْتَعْلَقًا، اور اگر وہ پیسے بائع کے پاس ہلاک ہو چکے تھے، أَخَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيَّنَّا، کہ ایسی صورت میں ان پیسوں کا مثل دیا جائے جیسے کہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا۔